اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، عافیت سے بڑھ کر انسان کو اس دنیا میں کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ عافیت ایک عظیم دائمی نعمت ہے، اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کے بعد اس سے بہتر کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے پچھلے سال آج ہی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نہیں عطا کی گئی کلمہ اخلاص کے بعد کوئی شے جو عافیت کے مثل ہو، پس اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ عافیت کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ کون سی دعا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ اگلے دن وہی آدمی پھر آیا اور اپنا سوال دہرایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہی جو تجھے بتائی تھی۔ تیسرے دن وہ آدمی پھر آیا اور بولا، وہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دنیا میں عافیت عطا کی گئی، اس کو نہیں عطا کیا جائے گا آخرت میں کچھ سوائے فلاح کے۔ عافیت کی دعا کی وہ شان ہے کہ اس کا التزام نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ مسند احمد اور ترمذی میں مذکور ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسی شے کے بارے میں بتائیے جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے ایسی شے کے بارے میں بتائیے جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ فرمایا، اے عباس رضی اللہ عنہ، اے میرے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عافیت کے بغیر کوئی دعا نہیں مانگتے تھے۔ مسند احمد اور ترمذی میں مذکور ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی نے اللہ سے صبر کی دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ سے ابتلاء و آزمائش مانگ رہا ہے؟ اگر سوال کرنا ہے تو اللہ سے عافیت کا سوال کر۔ لہذا جس نے اللہ سے صبر کا سوال کیا تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر مشقت کے بغیر نہیں، اور جس نے مشقت مانگی تو گویا اس نے ابتلاء و آزمائش مانگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ جب بھی اللہ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرو تو عافیت کا سوال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔